سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ سندھ سے بصرہ تک تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چوکیاں بنا دی گئی تھیں جن میں تیز رفتار اونٹ اور بڑی اچھی نسل کے گھوڑے رکھے گئے تھے۔ قاصد جو آتے جاتے تھے وہ ان چوکیوں سے گھوڑے اور اونٹ تبدیل کرتے تھے۔ ہر چوکی سے تازہ دم گھوڑا یا اونٹ مل جاتا تھا۔ اس طرح سندھ اور بصرہ کے درمیان پیغام رسانی میں صرف ایک ہفتہ لگتا تھا۔ محمد بن قاسم اپنی کامیابی کی اطلاعیں پوری تفصیل سے حجاز کو بھیج رہا تھا۔ ایک روز اسے بصرہ سے حجاز کا پیغام ملا جس میں حجاز نے پہلی بات یہ لکھی کہ دیبل سے آگے نیرون ایک شہر ہے، اس نے ہم سے امان مانگی اور جزیہ کی ادائیگی قبول کی ہے اور ہم نے انہیں امان دے دی ہے۔ حجاز نے محمد بن قاسم کو جو ہدایات لکھی ان کا متن مورخوں نے اس طرح لکھا ہے: اور جب تم سندھ میں داخل ہو جاؤ تو اپنی خیمہ گاہوں کے تحفظ کا انتظام کرو۔ جوں جوں دیبل کے قریب ہوتے جاؤ احتیاط میں سخت ہوتے جاؤ۔ جہاں خیمہ زن ہوتے ہو وہاں ارد گرد خندق کھود دو۔ رات کو بیدار اور چوکس رہو، زیادہ وقت جاگو، نیند کم کر دو۔ فوج کے جو مجاہد قرآن پڑھ سکتے ہیں وہ تلاوت قرآن کرتے رہیں، جو نہیں پڑھ سکتے وہ رات دعا اور عبادت میں گزاریں، اور تم اور تمہارے مجاہد ذکر الہی ہر وقت زبان پر رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتح و کامرانی مانگتے رہو، عجز و انکساری سے اور اللہ سے فتح کی امید رکھو۔ کبھی کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اور جب تم دیبل کے قریب پہنچ جاؤ تو رک جاؤ اور پڑاؤ کے ارد گرد 12 گز چوڑی اور 6 گز گہری خندق کھود لو۔ دشمن تمہیں للکارے تو جواب نہ دو، دشمن دشنام ترازی کرے، مشتل کرے، برداشت کرو اور خاموش رہو۔ اس وقت تک لڑائی شروع نہ کرو جب تک میری ہدایات تم تک نہ پہنچ جائیں، پھر میری ہدایت کے ہر لفظ پر عمل کرنا، انشاءاللہ فتح تمہاری ہوگی۔ محمد بن قاسم نے دیبل تک کے علاقے کی دیکھ بھال کے لیے اپنے جاسوس سندھی لباس میں آگے بھیج دیے تھے۔ ان میں سے جو بھی پیچھے آتا تھا وہ یہی بتاتا تھا کہ شہر کے دروازے بند ہیں اور باہر سندھ کی فوج کی کہیں بھی کوئی سرگرمی یا حرکت نظر نہیں آتی۔ ان رپورٹوں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ داہر میدان میں لڑنے سے گریز کر رہا ہے۔ اس دوران ان عربوں کی بستی میں ایک واقعہ ہو گیا جنہیں راجہ داہر نے پناہ دے رکھی تھی اور جن کا سردار حارث الافی تھا۔ ان کی بستی مکران اور سندھ کی سرحد پر تھی۔ محمد بن قاسم نے مفتوحہ علاقے میں جو چوکیاں قائم کی تھیں ان میں سے ایک چوکی اس بستی کے کہیں قریب تھی۔ ہر چوکی کے 4 گھوڑ سوار یا شتر سوار اپنے اپنے علاقے میں گشت پر نکلا کرتے تھے۔ یہ چوکی جو باغی عربوں کی بستی کے قریب تھی ایسی جگہ بنائی گئی تھی جہاں کچھ سبزہ تھا اور اس سبزے میں گرا ہوا ایک چشمہ تھا۔ اس علاقے میں بربری سی چٹانیں بھی تھیں۔ کبھی کبھی باغی عربوں کی عورتیں گھومنے پھرنے کے لیے ادھر آ نکلتی تھیں، لیکن یہ جگہ بستی کے اتنی قریب بھی نہیں تھی کہ وہاں عورتوں کا میلہ سا لگا رہتا۔ کبھی کبھار 2-4 جوان لڑکیاں وہاں چلی جایا کرتی تھیں۔ ایک روز بستی کی 3 جوان اور شادی شدہ لڑکیاں اس جگہ گئیں۔ کچھ دیر بعد ان میں سے 2 لڑکیاں چیختی چلاتی گھبراہٹ کے عالم میں دوڑتی واپس آئیں۔ تیسری لڑکی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ بستی کے سب لوگ باہر نکل آئے۔ ان لڑکیوں نے بتایا کہ وہ چشمے کے قریب پہنچی، عرب سے آئی ہوئی فوج کے 4 آدمی گھوڑوں پر سوار تھے، وہاں آ گئے۔ لڑکیوں کے قریب آ کر چاروں گھوڑوں سے اترے اور لڑکیوں پر جبٹ پڑے۔ یہ 2 لڑکیاں بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئیں، لیکن انہوں نے تیسری لڑکی کو پکڑ لیا۔ اتنا سننا تھا کہ ان تینوں لڑکیوں کے حامد اور کئی اور آدمی تلواریں اور برچھیاں لیے چشمے کی طرف دوڑ پڑے۔ تیسری لڑکی اس حالت میں واپس آتی ہوئی دکھائی دی کہ وہ قدم گھسیٹ رہی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، سر پر اوڑھنی نہیں تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ روتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ اس کے خاوند نے دوڑ کر اسے سہارا دیا
تو وہ حامد کے بازوؤں میں گر پڑی۔ اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ جو آدمی وہاں پہنچے تھے ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے وہ محمد بن قاسم کی ساری فوج کو قتل کر دیں گے۔ یہ ہے وہ فوج جس کی مدد ہمارا سردار حارث الافی کرنا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم عرب ایسے تو نہ تھے، یہ سب بنو امیہ کے لوگ ہیں۔ ابھی اس چوکی پر چلو، کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ چلو ابھی چلو، کتنے آدمی ہوں گے؟ 10-12 ہی تو ہیں، سب کو صاف کر دو۔ ایک طوفان تھا جو ان سب کے سینوں سے اٹھ رہا تھا۔ یہ سب عرب کی پیداوار تھے، اتنے بڑے جرم کو وہ بخشنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان میں سب قتل کی بات کرتے تھے اور کچھ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ ان سب کو اکٹھے کھڑا کر کے سنسار کر دو۔ 2-3 نے یہ سزا تجویز کی کہ انہیں گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر اس وقت تک گھوڑے دوڑاتے رہو جب تک کہ ان کی کھالیں اتر نہیں جاتی۔ وہ اس چوکی کی طرف چل ہی پڑے تھے کہ حارث الافی گھوڑا دوڑاتا پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ 3-4 اسی کی عمر کے بوڑھے آدمی تھے جو اونٹوں پر سوار تھے۔ الافی کو دیکھ کر سب واہی تباہی بکنے لگے۔ الافی انہیں خاموش کرانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ تم ہمارے سردار ہو، اس لڑکی کے خاوند نے بڑے غضبناک لہجے میں الافی سے کہا۔ تمہارا حکم ماننا ہمارا فرض ہے، لیکن آج ہم تمہارا صرف یہ حکم مانیں گے کہ اس چوکی کے تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جائے۔ تم کہتے ہو کہ ہم عرب سے آئی ہوئی فوج کو اپنی فوج سمجھیں۔ ایک اور آدمی بولا، ہم اس فوج کے سالار کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ خاموش کیوں ہو سردار حارث؟ لڑکی کے خاوند نے چلا کر الافی سے کہا۔ شرمسار مت ہو، کچھ بول اور ہمیں حکم دے۔ ان 4 آدمیوں کی سزا یقیناً موت ہے، حارث الافی نے کہا، لیکن مجھے اتنی مہلت دو کہ میں ان کے سالار سے مل لوں۔ کس سالار کی بات کرتے ہو؟ ایک ادھیڑ عمر عرب نے کہا۔ کیا بول رہے ہو کہ وہ حجاج کا بھتیجا ہے اور یہ وہ حجاج ہے جس کی وجہ سے ہم جلا وطن ہوئے ہیں؟ بنو امیہ کی خلافت کی روٹیوں پر زندہ رہنے والا حجاج ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس کے پالے ہوئے بھتیجے کے ساتھ تم کیا بات کرو گے؟ وہ کہے گا کہ یہ جھوٹا الزام ہے۔ مت بولو کہ ہم عرب ہیں، الافی نے کہا۔ ہماری کچھ روایات ہیں، ہمارے کچھ رواج ہیں۔ میں نے محمد بن قاسم کے ساتھ کچھ وعدے کیے ہیں اور جو کچھ وعدے اس نے میرے ساتھ کیے تھے۔ اچانک الافی کی آواز میں جوش پیدا ہو گیا اور اس کی آواز بہت اونچی ہو گئی۔ اس نے تلوار نکال کر کہا، اگر حجاج کے بھتیجے نے مجھے یہ کہا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور اس کے سپاہیوں نے ہماری لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، تو اس تلوار پر تم محمد بن قاسم کا خون دیکھو گے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے محافظ میرے جسم کو برچیوں سے چھلنی کر دیں گے۔ مجھے اس کے پاس جانے دو۔ اگر وہ اپنے سپاہیوں کو بچانے کی کوشش کرے گا تو میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ میں تم سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھاؤں گا۔ یہ لوگ اس قدر بڑکے ہوئے تھے کہ ان پر قابو پانا ناممکن نظر آ رہا تھا، لیکن ان جلا وطن عربوں میں اتنا حیا موجود تھا کہ انہوں نے اپنے سردار کے وعدے کو تسلیم کر لیا اور لڑکی کو گھوڑے پر بٹھا کر لے آئے۔ اس وقت تک رات گہری ہو چکی تھی۔ محمد بن قاسم ارمن بیلا میں تھا جو کچھ لمبی مسافت تھی۔ حارث الافی نصف شب سے کچھ پہلے 2 آدمیوں کے ساتھ چل پڑا۔ الافی اور اس کے ساتھیوں کو دور سے فجر کی اذان کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی تاکہ نماز تک پہنچ جائیں۔ یہ ارمن بیلا کی اذان تھی۔ یہ تینوں قلعے کے دروازے پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ ان کے لیے دروازہ اتنی جلدی نہیں کھل سکتا تھا، لیکن محمد بن قاسم نے حکم دے رکھا تھا کہ سردار حارث الافی جب بھی آئے اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے، لہٰذا ان کے لیے دروازہ کھول دیا گیا اور وہ عین اس وقت تک پہنچے جب جماعت کھڑی ہو رہی تھی۔ انہوں نے پچھلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ نماز کے بعد الافی نمازیوں کے ہجوم کو چیرتا محمد بن قاسم تک پہنچا۔ محمد بن قاسم اسے اتنی سویرے دیکھ کر حیران ہوا۔ آپ پر اللہ کی رحمت ہو، محمد بن قاسم نے کہا۔ آپ کوئی بہت بڑی خبر لائے ہیں؟ ہاں، قاسم کے بیٹے الافی نے کہا۔ خبر بہت بڑی ہے اور بہت بری بھی ہے۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ محمد بن قاسم کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی۔ اس نے کچھ بھی نہ دیکھا اور الافی اور اس کے دونوں ساتھیوں کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ یہ قلعہ تھا جس میں قلعہ دار کی رہائش بڑی شاہانہ تھی۔ ابن قاسم، الافی نے کہا، اگر الافیوں کے ساتھ دوستی سچے دل سے لگائی ہے تو آج دوستی کا حق ادا کر دے۔
حق ادا کروں گا، محمد بن قاسم نے کہا۔ اگر آپ کوئی احسان کر کے اس کا صلہ مانگتے ہیں تو اپنے منہ سے کہیں میں اتنا ہی صلہ دوں گا۔ حارث الافی نے اسے یہ سارا واقعہ سنا دیا کہ اس کے سپاہیوں نے کس طرح 3 لڑکیوں پر چپٹ کر ایک لڑکی کو خراب کیا ہے۔ یہ سن کر محمد بن قاسم پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ میرے عزیز، الافی نے کہا، میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اور ان تمام عربوں کو جو یہاں رہتے ہیں اور جنہیں تمہارا حلیفہ باغی کہتا ہے، بڑی مشکل سے رضامند کیا تھا کہ وہ عرب سے آئی ہوئی فوج کی اگر کھلم کھلا مدد نہ کریں تو در پردہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں، اور اگر دل یہ بھی نہ مانے تو اتنا ہی کریں کہ ان کے خلاف ہماری طرف سے کوئی کارروائی نہ ہو۔ لیکن اب میری بستی کا یہ علم ہے کہ اگر تم وہاں چلے جاؤ تو معلوم نہیں کتنی برشیاں تمہارے جسم میں اتر جائیں گی۔ میں انہیں ایک وعدے پر ٹھنڈا کر کے آیا ہوں، اگر میں ضرورت سے زیادہ ان کی توقع کے خلاف وقت لگا کر واپس گیا تو شاید وہ مجھے راستے میں ہی مل جائیں گے اور مجھے ہی قتل کر دیں گے۔ ہاں حارث، محمد بن قاسم نے کہا، یہ واقعہ ایسا نہیں کہ لوگوں کی باتوں سے ٹھنڈا کیا جا سکے۔ مجھے بتا قاسم کے بیٹے، حارث الافی نے کہا، تو کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرنا تو مجھے بتا میں کیا کروں۔ میں دیبل پر حملہ کروں گا، محمد بن قاسم نے کہا، لیکن اس معاملے کو میں سب سے پہلے نپٹاؤں گا۔ محمد بن قاسم نے اسی وقت اپنا گھوڑا منگوایا اور الافی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ چل پڑا۔ دستور کے مطابق چند ایک محافظ اس کے ساتھ گئے۔ خالد بن ولید نے جاسوسی کے نظام کو ایک خاص تنظیم دی تھی، اور جس طرح انہوں نے اس نظام کو چلایا تھا وہ اتنا کامیاب رہا تھا کہ عرب کی فوج کا لازمی حصہ بن گیا تھا۔ بعد میں جاسوسی ایک الگ محکمہ بنا دیا گیا تھا جس کے لیے الگ سالار مقرر کر دیا گیا تھا، لیکن اس محکمے کی سالاری اس آدمی کو ملتی تھی جس میں زمین کی تہوں کے نیچے سے بھی رازداری اور سراغ نکال لانے کی اہلیت ہوتی تھی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ انٹیلیجنس کا سالار تھا، اس کا نام شعبان نقفی تھا۔ یہ محمد بن قاسم کے اپنے قبیلے کا آدمی تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ اس کے پاس کوئی جادو ہے کہ وہ زمین و آسمان کے راز بھی پا لیتا ہے۔ محمد بن قاسم جب الافی کے ساتھ روانہ ہوا تو شعبان نقفی بھی اس کے ساتھ گیا۔ محمد بن قاسم نے خاص طور پر اسے ساتھ لیا تھا۔